جتنی آزمائشیں، جتنی تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، دنیا میں کسی انسان پر نہیں آئی، کسی انسان پر نہیں آئی۔ پیدا ہوئے تو باپ نہیں، پیدا ہوتی ماں چلی گئی، 6 سال کے دادا چلے گئے، جس چاچا نے پالا پوسا بڑا کیا وہ اسلام لے کر نہیں آیا، وہ لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے جان کے دشمن بن گئے، قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، صحابہ شہید ہوئے، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا، مہینوں فاقوں میں گزارنے پڑے، کیا نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن جب رات کو قیام کے لیے کھڑے ہوتے اور پاؤں سوج جاتے، اور اما عائشہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مشقت اور آپ کیا جواب دیتے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورہ نوح کی تفسیر میں امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور مفسرین نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ امام صاحب بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے، کیا کریں؟ امام صاحب نے کہا استغفار پڑھو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ امام صاحب رزق کا مسئلہ ہے، روزی کی تنگی ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، آ کے اس نے کہا کہ امام صاحب قحط آیا ہوا ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا امام صاحب اولاد نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگرد وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ استاد جی، جو بھی شخص اپنی کوئی بھی تکلیف پریشانی لے کر آ رہا ہے، آپ اس کو ایک ہی دوا تجویز کر رہے ہیں، استغفار کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام صاحب نے سورہ نوح کی آیات کو ذکر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کر دینے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا۔
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ بَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے بھی اور اولاد سے بھی، اولاد سے بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. آج دنیا کے حالات، اپنے ملک کے حالات، اپنے شہر کے حالات کو دیکھ کر ہم سب ایک پریشانی کا شکار ہیں جو ہم سب کے درمیان مشترکہ ہے، اور وہ پریشانی ہے کہ جی رزق کی تنگی ہے، مال کی کمی ہے. کس طریقے سے اس مہنگائی کے دور کے اندر اپنی آمدنی کو بڑھایا جائے تاکہ اپنے اخراجات کو پورا کر لیا جائے. بچوں کی تعلیم ہے، گھر کے اخراجات ہیں، راشن ہے، کبھی کوئی صحت کے مسائل ہیں، میڈیکل کے بل ہیں، یہ ساری چیزیں پوری نہیں ہو پا رہی. کیا کریں؟ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی ان سب چیزوں کا ہم شکار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے کہ ملک کی معیشت ایسی چل رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج ایسے چل رہا ہے، ڈالر کا یہ ریٹ ہے، حکومت کی یہ پالیسی ہے. یہ سب باتیں اہم ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں بھی شریعت نے ہمیں یہ ہدایات دی ہیں اور طریقہ سکھایا ہے کہ بجائے دنیا کی طرف دیکھنے کے دین کی طرف دیکھو. بجائے ہر وقت اسباب کے بارے میں سوچو، اپنی توجہ مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی طرف کرو. آپ دیکھیے امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جب وہ افراد آئے، آ کے انہوں نے اپنے مختلف مسائل بتائے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جاؤ دیکھو پیچھے کیا حالات ہیں، ذرا کھدائی کرو زمین کی اچھی طرح، ذرا مارکیٹ سے جا کے اچھا والا بیج لے کر آؤ گے تو تمہاری فصل اچھی ہو جائے گی. قحط کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا فوڈ مینجمنٹ کرو تو تمہارا قحط کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، یہ تو تدابیر ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے رزق کے اندر اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں برکت. جب ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے تو چھوٹا وہ اماؤنٹ جو چھوٹا بھی ہوتا ہے وہ کافی بڑے مسائل کو حل کر لیتا ہے. اور اگر کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے بھی ہو تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کیونکہ اس کے پاس برکت نہیں ہوتی. اب شریعت نے ہمیں، قرآن و سنت میں ہمیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ طریقے بتائے ہیں کہ کن طریقوں سے انسان کی زندگی کے اندر برکت آتی ہے، جن میں سے ایک بڑا اہم طریقہ یہ ہے استغفار. جیسے امام حسن بصری کے پاس وہ شخص آیا تو امام صاحب نے اس کے مسائل کا حل کیا بتایا کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے دیں گے. لیکن آج ہماری استغفار کا حال یہ ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادات کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری استغفار کو قبول فرمائے، لیکن ہماری مسجدوں کی رونق ختم ہو گئی. فجر کی نماز کی رونق، عشاء کی نماز کی رونق ختم ہو گئی. ہمارے معمولات پھر شعبان جیسے ہو گئے اور رمضان نے ہمارے شوال پہ کوئی اثر نہیں ڈالا. سچی استغفار تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہے نا، اور استغفار کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں کو چھوڑ دینا جو ہم کر رہے تھے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لینا، اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندہ ہو جانا. یہ توبہ کی شرائط، استغفار کی شرائط میں سے شرط ہے. یہ سب باتیں ہم رمضان میں تو سوچ رہے تھے، رمضان کے بعد وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی یا ہوتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. استغفار، جو استغفار کا طریقہ ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کی اصل ہے، اگر ہم اس کے مطابق استغفار کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فارمولہ بتایا ہے نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ بارش بھی نازل فرمائے گا. وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ بَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال سے مدد کرے گا، اولاد سے بھی مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بھی پیدا کر دے گا، روزی بھی کھول دے گا، کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ گاہک بھی بھیجنا شروع کر دے گا، فیصلے بھی صحیح کرا دے گا. کب؟ جب استغفار کریں گے، اللہ سے سچی معافی مانگیں گے. شریعت نے اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سارے ایسے طریقے بتائے جس کے ہماری آمدنی، ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ فراوانی پیدا کر دیتے اور برکت پیدا کر دیتے. ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
پہلا میں نے آپ کے سامنے رکھا استغفار، دوسرا صلہ رحمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بڑی واضح حدیث، بڑا سمپل فارمولا۔ آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو اس بات سے کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کھول دے، وینسأ له فی اثرہ، اور اس کی عمر کو بڑھا دے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتے دار مجھ سے اچھا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے اچھی بات کہتے ہیں، میں ان سے اچھی بات کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ اس نے اچھی بات کی، تم نے اچھی بات کی، اس نے سلام کیا، تم نے سلام کیا، اس نے تحفہ بھیجا، تم نے تحفہ بھیجا، یہ تو بدلہ ہے۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی بدلہ برابر یا برابر دینے کا نام نہیں ہے۔ صلہ رحمی اس بات کا نام ہے، وہ تمہیں سلام نہ کرے تم اس کو سلام کرو، وہ تمہارے گھر پہ عید پہ کچھ نہ بھیجے تم اس کے گھر عید پہ بھیجو، وہ تمہارے بارے میں برائیاں کرے تم اس کے بارے میں اچھائیاں کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ پھر ایک اور صحابی آ گئے اور آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لئن کنت کما قلت، اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، کوئی انسان آ کے بول بھی سکتا ہے، کہانی بھی بنا سکتا ہے۔ مولوی صاحب تو سب سے آسان ہے بیوقوف بنانے کے لیے، آج بڑے بھولے ہوتے ہیں علماء، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ظاہر پہ ایمان لے کر آؤ، ہر کسی سے حسن و ظن رکھو، اور یہی ہونا چاہیے۔ تو ایک آدمی آ کے کہہ رہے جی میں ایسا کرتا ہوں، ہم مان لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، میں تو غیب نہیں جانتا۔ لئن کنت کما قلت، اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، فکأنما تصفهم المل، تو گویا کہ تم اس کے منہ کے اندر راکھ ڈال رہے ہو۔ ولا یزال معک من اللہ ظہیر، اور ہر وقت ہمیشہ تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار ساتھ رہے گا، نہیں فرشتہ تمہاری دفاع کے لیے ساتھ رہے گا، ما دمت علی ذلک، جب تک کہ تم اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے رہو گے۔ آج ہمارے یہاں صلہ رحمی ختم ہوتی جا رہی ہے، آج خطا رحمی بڑھتی جا رہی ہے، آج بھائی بھائی سے نہیں مل رہا، آج بھائی بہنوں سے نہیں مل رہا، آج چچا بھتیجے آپس میں نہیں مل رہے۔ بعض اوقات تو سننے میں آتا ہے کہ بچے ماں باپ سے کٹے ہوئے، کن چیزوں کے لیے؟ دنیا کی چیزوں کے لیے، وراثت کے مال کے لیے، جو کہ انصاف ہونا چاہیے۔ بہت زیادتی ہوتی ہے ہمارے یہاں، بعض اوقات اس وجہ سے جی ہمیں صحیح طرح دعوت نہیں دی اپنے گھر دعوت شادی کے اندر، بعض اوقات کہ جی ہمیں صحیح طرح پوچھا نہیں، بعض اوقات کہ جی ہماری خاطر جمع نہیں کی۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ سوچیں، اگر قرآن کریم کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں، تو پتہ نہیں صحابہ واقعی عظیم لوگ تھے، جبھی تو اللہ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کیے تھے، اور یہی اللہ نے ہم سے کہا کہ اس طرح بننے کی کوشش کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ کائنات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، جب ان کے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی، منافقین نے لگائی، تو کچھ صحابہ کے بھی زبان پھسل گئی۔ ان میں ایک صحابی وہ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، مسکین تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باقاعدہ مدد کیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ وظیفہ دیتے تھے کہ چلو یہ مسکین ہے، اس کا خرچہ چلے گا، اور ان کی زبان بھی پھسل گئی۔ بڑی طویل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اس کے اوپر باقاعدہ 3-4 گھنٹے کا پروگرام کیا جا سکتا ہے، اتنے بے شمار اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اخلاقیات کے ہمیں اور اسلامی حدود کے ہمیں اسباق سکھائے ہیں۔ لیکن یہاں صلہ رحمی کے حوالے سے مختصراً یہ کہ جب تک یہ معاملہ نہیں کھلا، جب تک ابو بکر صدیق خاموش رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی بے گناہی کی آیات اتار دیں، اور پتہ چل گیا کہ میری بیٹی حضرت عائشہ بے گناہ ہے اور یہ جتنے تہمت لگانے والے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئندہ میں مستح کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ مستح وہ صحابی تھے جو آپ کے کزن بھی تھے، اور آپ ان کی مدد کرتے تھے، اور ان کی زبان پھسل گئی تھی۔
جب اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سنی کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ آئندہ مستہ کی میں کوئی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ مستہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کی زبان میری بیٹی کے خلاف استعمال ہوئی. ثبوت تو کسی کے پاس نہیں تھے نا، نمیمہ بازی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے اور پورے مدینہ کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت اتاری. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے کوئی یہ قسم نہ کھائے جس کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہو، وسعت مال دیا ہو، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ، کہ وہ اپنے مساکین، رشتہ داروں اور مہاجرین کی مدد نہیں کریں گے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں، اور نہ صرف معاف کر دیں بلکہ بھول جائیں. اب آپ سوچئے کہ مستر رضی اللہ عنہ نے کیا بات کہی تھی، کتنی بڑی بات تھی. کسی عورت کے بارے میں زنا کی بات کر دینا، اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. کسی باحیا اسلامی معاشرے کے اندر کسی عورت کے بارے میں بات کر دی جائے، وہ بھی کسی کی بیٹی کے بارے میں، اس باپ کے لیے کیا حال ہوا ہوگا اس کا. لیکن اور وہ بھی کون بات کرے؟ اپنا رشتہ دار. کون بات کرے؟ جس کی آپ باقاعدہ مدد کرتے ہیں، وظیفہ دیتے ہیں جس کو. لیکن جب انہوں نے اس کے ری ایکشن میں یہ بات کہی کہ آئندہ میں ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی اور کہا کہ ایسا مت کرو، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ تم ان کو معاف کر دو، اور نہ صرف معاف کر دو بلکہ بھول جاؤ اس بات کو کہ ایسا کچھ ہوا تھا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اور جب ابو بکر صدیق نے بات سنی، آپ نے فرمایا بلا واللہ، کیوں نہیں میرے رب، ان لنحب ان تغفر لی، مجھے تو اس بات سے شدید محبت ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں. اور آپ نے مستہ کو معاف کر دیا. اب آپ سوچئے ہمارے جھگڑے کیا ہیں اور وہ کیا معاملہ تھا. اور صلہ رحمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ان اعمال بنی آدم تورد کل خمیس لیلۃ الجمعہ، آدم کی اولاد کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر جمعرات کی رات پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس شخص کے اعمال قبول نہیں ہوں گے جس کی قطع رحمی ہوگی. رمضان کے روزے رکھے، قرآن پڑھے، صدقات دیے، زکوٰۃ دی، سب کچھ کیا، لیکن اگر میرا اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا، اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، اس کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتا، اپنی خالہ کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، خونی رشتوں کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اعلان ہوتا ہے فلا يقبل عمل قاطع، قطع رحمی کرنے کے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، سب رک جائے گا. اور یہی وہ فارمولہ ہے جو مجھے لگتا ہے، جیسے جب میں چھوٹا تھا، میرے والد اپنی خالوں کے یہاں جا رہے ہیں، پھوپھیوں کے یہاں جا رہے ہیں، چاچاؤں کے یہاں جا رہے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو آ کے بیٹھ جاتا تھا، اس کے ساتھ چلے جاتے تھے. کسی کو کوئی ضرورت ہے تو اپنا مال اس کو دے دیا کہ چلو بھائی تم کام کرو، چلو بھائی قرضہ اتارو، جاؤ بھائی اپنے گھر کا کام کراؤ. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں، مال میں، اولاد میں برکت دی. آج ہم پورا دن لگے رہتے ہیں، پورا نہیں ہوتا ہم سے. بہت کچھ بھی ہوتا ہے تو سکون نہیں آتا، کچھ نہ کچھ پریشانی ساتھ رہتی ہے، کیونکہ ہم صلہ رحمی نہیں کرتے. اور جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں ڈال دیتے ہیں. مال کی فراوانی، ایسے اللہ کے نبی فرمائے نا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جس بات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے. فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی کریں اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کے رزق کو بڑھا دے. قطع رحمیوں کو ختم کریں. آپ کا رشتہ دار کچھ بھی کرے، جیسے وہ صحابی آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم جب تک اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے اللہ تمہاری مدد کرتے رہیں گے. ایک اور چیز جس سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے شکر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے شکوے کیے، کفر کیا، انکار کیا، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، تو ہم سوچنا تو چھوڑ دیں، ہم گننا تو چھوڑ دیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، گننا تو چھوڑ دو، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مال کی صورت میں، صحت کی صورت میں، آب و ہوا کی صورت میں، گھر کی صورت میں، ملک کی صورت میں، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو مال کے بارے میں پریشانی ہے تو رات کے 2 بجے 3 بجے کراچی کی سڑکوں پہ نکل جائیں، آپ کو کتنے لوگ سڑکوں میں فٹ پاتھوں پہ سوتے ہوئے ملیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہم کسی چھت کے نیچے سو جاتے ہیں۔ آپ کو صحت کے بارے میں پریشانی ہے، ذرا سول ہسپتال، جن ہسپتال کا چکر لگا لیں، آپ سجدے سے نہیں اٹھ پائیں گے۔ کیا کیا بیماری ہیں لوگوں کو۔ مجھے کچھ عرصے پہلے قبض کی بیماری تھی، 20-25 سال پہلے شدید۔ میں SIUT جاتا تھا، وہ میرے ایک دوست ڈاکٹر تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کریں یار، انہوں نے کچھ ٹریٹمنٹ بھی کی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ قبض کا زیادہ تعلق پیٹ سے نہیں، یہاں سے ہوتا ہے۔ کہنے لگے یار تم خواہ ٹینشن لیتے ہو کہ تم 2-3 دن کے بعد فارغ ہوتے ہو، میرے پاس یہاں پہ ایسے مریض آتے ہیں جو سال میں 2-3 دفعہ فارغ ہوتے ہیں، کیوں ٹینشن لے رہے ہو تم؟ وہ بھی زندہ ہے، تم بھی زندہ رہو گے، ایزی ہو جاؤ، سوچو نہیں اس بارے میں۔ سال میں 2-3 دفعہ فارغ ہوتے ہیں۔ میں 2-3 دفعہ کی کمپلین کر رہا تھا کہ 2-3 دن تک مجھے باتھ روم جانا پڑتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سال میں لوگوں 3 دفعہ جانا پڑتا ہے، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اپنے نفس کے اندر جھانکیں تو اتنے سارے پلانٹ، مشینیں ہمارے اندر چل رہی ہیں کہ سوچیں اگر اس دل ہی کو صرف سنبھالنا ہو کہ دھڑک رہا کہ نہیں دھڑک رہا، ہلاتے رہیں بار بار، بھائی دھڑکو، کم دھڑکے تو مر جاؤ گے، زیادہ دھڑکے تو پھنس جائیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ چلا رہا ہے، خون چل رہا ہے، دماغ چل رہا ہے، رگیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں اندر کتنی چیزیں چل رہی ہیں، ہم تو سوچ بھی، انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک ایک چیز اتنی اہم ہے کہ جب بندہ کسی شدید بیماری میں جاتا ہے تو وہ جو ہم بلڈ ٹیسٹ جا کے کرا کے آتے ہیں اس میں 10 یا 12 چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، ایک چیز بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، بندہ لیٹ جاتا ہے بستر پہ۔ یہ سب کچھ اللہ چلا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اصول دے دیا، جب تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دے دوں گا۔ اور سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی آزمائشیں، جتنی تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، دنیا میں کسی انسان پر نہیں آئی، کسی انسان پر نہیں آئی۔ پیدا ہوئے تو باپ نہیں، پیدا ہوتی ماں چلی گئی، 6 سال کے ہوئے دادا چلے گئے، جس چاچا نے پالا پوسا بڑا کیا وہ اسلام لے کر نہیں آیا، وہ لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے جان کے دشمن بن گئے، قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، صحابہ شہید ہوئے، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا، مہینوں فاقوں میں گزارنے پڑے، سالوں شیخ ابی طالب پہ بائیکاٹ کا سہارا کو دیکھنا پڑا۔ کیا نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جب رات کو قیام کے لیے کھڑے ہوتے اور پاؤں سوج جاتے، اور اماں عائشہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت، اور آپ کیا جواب دیتے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معصوم عن الخطا ہے، کردار اور اخلاق کی اعلیٰ ترین درجے پر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی دیر کھڑے رہ جاتے کہ پاؤں سوج جاتے۔ جب کہا جاتا اللہ کے نبی بس، آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد جو ہمیں دعا سکھائی، کیا دعا سکھائی؟ جب معاذ سے کہا کہ معاذ انی احبک فی اللہ، معاذ مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت۔ کسی کو یہ واسطہ دیں، کیا نصیب ہے معاذ کے کہ اللہ کے نبی فرما رہے معاذ مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت۔ اور پھر یہ اعزاز دینے کے بعد کہہ رہے کہ معاذ دیکھو کسی بھی نماز کے بعد اس دعا کو مت بھولنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائی اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے، اور اپنی اچھی عبادت کے لیے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر، جتنا شکر ادا کریں گے اللہ اور دے دیں گے، جتنی ناشکری کریں گے اللہ پکڑ بڑھا دیں گے اپنی۔ ہر حال میں ہم
لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں. دنیا اس وقت پہلے غزہ فلسطین پہ دیکھ رہے تھے، پھر سوڈان کے معاملات آئے، پورا افریقہ قحط میں ڈوبا ہوا ہے، اب پورا خلیج جنگ کے اوپر ہے، اوپر سے میزائل گزر رہے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ شہروں میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس موقع میں بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو وہ مقام دیا ہے شاید دنیا میں کسی اور قوم کو ملا ہو. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. آج بھی ہم اسی طرح رات میں مست ہیں اور فجر کی نمازوں میں مسجدیں خالی ہیں، مست ہیں ہم اپنی مستیوں میں، کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم کو. وہی رنگ رنگلیاں چل رہی ہیں، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے سب چل رہے ہیں ہمارے یہاں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، سکون سے سو رہے ہیں. آپ کے ملک کا نام دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں کے اندر لیا جا رہا ہے، پاکستان پاکستان پاکستان. کتنی عزت دی اللہ نے ہم کو. اب بجائے اپنے حکمرانوں کو گالیاں دیں، ان کے لیے تہجد میں اٹھ کے دعا کیا کریں، اللہ آپ نے ان کو اسلام کی دولت دی، ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دیں. یا اللہ ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر دیں کہ ان کو یہ فکر ہو کہ جب آپ کے سامنے جا کے کھڑے ہو تو سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے جو آپ نے اللہ میں اقتدار دیا ہم نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش. یہ دعا کیا کریں نام لے لے کے، ان کے ایک ایک کے نام لے کر. اگر یہ جو اللہ نے ان کو مقام اور طاقت دنیا کے اندر اعتبار سے دی ہے یہ استعمال کر لیں امت مسلم امت پاکستان کے مفاد میں، واللہ ہمارا ملک اسلامی ملک بن جائے گا. میرے لیے آپ کے لیے وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے ابھی، لیکن جو پہنچا ہوا ہے اس کے لیے دعا کر لیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کے لیے قبول کر لیا. جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیں گے. اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ کے نبی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کی اولاد خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وما انفقتم من شیء، جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز میں سے، وہو یخلفہ، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹا دیتے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. اس کو کیا ضرورت ہے ہمارے مال کی؟ لیکن جو مال اللہ نے ہم کو خود دیا، ہم میں سے کوئی پیدا ہوتے ہوئے ساتھ لے کر نہیں آیا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کون کہاں پیدا ہوگا، کس جگہ پیدا ہوگا، کس گھر میں پیدا ہوگا، کس حالت میں پیدا ہوگا. یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں. ہم نے لوگوں کو فرش سے عرش پہ آتے دیکھا ہے اور عرش سے فرش پہ آتے دیکھا. ابھی میرے سامنے ایک کیس آیا 1-1.5 سال پہلے. ایک صاحب نے مجھے اپنے گھر بلا کے کسی کام کے لیے کوئی مسئلہ تھا، 1 کروڑ روپے کیش دیے کہ یہ میری طرف سے کہیں صدقہ کر دیں. اور یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ صدقہ ہے. وہ شخص رمضان کے پہلے ہفتے میرے پاس آیا کہ میں مالی پریشانی میں پھنس گیا ہوں، مجھے زکوٰۃ دے دو. جس نے مجھے میرے ہاتھ میں دیے پیسے، وہ زکوٰۃ مانگنے مجھ سے آیا. اور کہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سونا بنا دیتے، فرش سے عرش پہ لے جاتے ہیں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ہمارا کام نہیں. ہمیں اصول اللہ نے سکھایا انفق انفق علیک، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو اللہ تم پہ خرچ کرے گا. اللہ کے نبی فرمایا اتق النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دینی پڑے. کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ. آپ کو اللہ نے بہت مال دیا، بہت خرچ کر لیں. کم مال دیا، کم خرچ کریں. کچھ نہ کچھ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے. تم کمزوروں کی مدد کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کر دیتے. اور ہم میں سے ہر کسی کو اپنے سے کمزور بھی مل جاتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس سے اللہ مال کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا ما نقضت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا. اللہ کو مال کی تھوڑی ضرورت ہے، اللہ کو کیا ضرورت؟
یہ تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خرچ کرے میں اس کو اور دوں، میرا بندہ خرچ کرے میں اس کو اور دوں. جتنا ہم خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور دے دیں گے، جتنا ہم خرچ کریں گے اللہ اور دے دیں گے. اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کریں، کم خرچ کریں، تھوڑا خرچ کریں، جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دی خرچ ضرور کریں، اس سے ہمارا مال بڑھ جائے گا. ایک اور چیز جس سے شریعت نے ہمیں بتایا کہ انسان کے مال میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے تقوی. وہ ہے تقوی. تقوی کیا ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے میں ہو، آپ کو ہر وقت یہ مستحضر رہے، یہ فکر رہے اللہ دیکھ رہا ہے، میری ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی کوئی کام ہوگا اچھا یا برا وہ دکھا دیا جائے گا. یہ تقوی ہے، ہر وقت یہ فکر کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو وہاں سے دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، وہاں سے اللہ اس کو دے گا. اور ایسی کئی کہانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں. جو کاروبار میں ایمانداری کرتا ہے یہ بھی رزق بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. دو کاروبار کرنے والے، دو آپس میں سودا کرنے والے کے لیے خیار ہے، یعنی وہ آپس میں سودے کو ختم بھی کر سکتے ہیں ما لم یتفرقا، جب تک وہ دونوں ایک ہی مجلس کے اندر موجود ہیں. بات ہو بھی گئی لیکن ابھی باہر نہیں نکلے، اسی مجلس میں ختم کر دیں تو یہ جائز ہے. وَإِن صَدَقَا، اللہ کے نبی آگے فرمایا وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر اس نے سچ بولا اور ساری بات کی وضاحت کر دی. جیسے ہمارے یہاں تو آج الٹا سلسلہ ہے نا، آپ ابھی کینو لینے جائیں، ابھی آم آ جائیں گے وہ لینے جائیں، اوپر خوبصورت آم ہوں گے نیچے گلے سڑے ہوئے ہوں گے. یہ دھوکہ ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. من غش فلیس منا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. لیکن اللہ کے نبی فرمایا وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، جس نے سچ بولا کہ میرے مال میں یہ ہے میں اتنے کا دوں گا، اس طرح آیا اور اس کے اندر یہ ہے اور یہ نہیں ہے، بورک لہما بیعیہما، اللہ تعالیٰ ان کے اس ڈیل کے اندر، اس کاروبار کے اندر برکت پیدا کر دیں گے. وَإِن کَتَمَا، اور اگر انہوں نے چھپایا، وَكَذَبَا، اور جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی برکت کو ختم کر دیں گے. آج ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں خیر و برکت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم دو نمبری کے کام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، وہ راستے کھول دے گا. ایک صاحب کی سچی کہانی میرے پاس ہے. یتیم ہو گئے چھوٹی عمر میں، جا کے میریٹ روڈ پہ دکان کھولی، کام کیا، شاگردیاں کی، اس کے بعد اپنی دکان کھولی، ایمانداری سے کام کیا. اور اس طرح کام کیا کہ جو یتیم بچہ تھا، جو نوکری کرتا تھا، آج الحمدللہ بہترین کاروبار کر رہا ہے، وہ کئی کاروبار کر رہا ہے. کیوں؟ وہ بتاتے ہیں اپنی سٹوری. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ 1980 کی دہائی میں افریقہ سے اور رشیا سے لوگ آتے تھے، پاکستان سے مال خریدتے تھے، کپڑا خریدتے تھے، دوائیاں خریدتے تھے، بہت ساری چیزیں خریدتے تھے، اور پھر یہاں پہ دے جاتے تھے کہ سامان بھیج دینا، بلٹی کر دو ہمارے ملک. تو لوگ جب بلٹی کرتے تھے تو مال پیک کرتے ہوئے ڈنڈی مارتے تھے، غائب کر دیتے تھے، کم کر دیتے تھے. میں ایسا کام نہیں کرتا تھا، میں پورا دیتا تھا. تو کچھ عرصے کے بعد وہاں کے لوگوں کو احساس ہو گیا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا یہ چوری نہیں کرتا، یہ کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، یہ پورا مال بھیجتا ہے. تو سب مال جمع کر کے میرے پاس ہی پہنچا دیتے تھے کہ بھائی آپ یہ پیک کر دو، یہ پیک کرا دو، ہمیں بھیج دو. کہنے لگے کہ میرا نمبر اس زمانے میں، میرا نام نمبر، کیونکہ یہ سب انٹرنیٹ تو تھا نہیں، میرا نام اور نمبر دینے کے لوگ پیسے لیتے تھے ایک دوسرے کو اس ملک کے اندر کہ فلاں جگہ یہ شخص ہے، اگر اس کے پاس سودا لوگے اور اس سے سودا بھجواؤ گے تو پورا آئے گا، اس کا نمبر دینے کے اتنے پیسے دو. ایسا ہوتا ہے کہیں؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں نے مال بھیجا
اور کئی لاکھوں کا مال تھا. وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ نے میرا مال پورا نہیں بھیجا, میرے مال میں اتنا آپ نے کم بھیجا. اس نے کہا نہیں بھائی میں نے پورا بھیجا. کہنے لگا کہ میں نے اس سے سوالات کیے, میں نے اس کو دیکھ لیا یہ جھوٹ بول رہا ہے. مجھے کہنے لگا کہ نہیں آپ نے میرا مال کم بھیجا, مجھے اتنے پیسے میرے ڈالر واپس کرو, میں نے اتنے ڈالر کا آپ کو مال دیا, آپ نے کم مال دیا. کہنے لگا کہ میں نے سمجھایا, وہ نہیں مانا. میں نے کہا چلو میں اس کو ایکسچینج کمپنی لے کے گیا, اسے جتنے ڈالر بولے میں نے وہ پورے ڈالر اس کو دے دیے. وہ حق کا بکا رہ گیا. اور پھر جا کے کہنے لگا لوگوں سے کہ اس شخص سے ہی سودا کرنا, اگر تم اس کو جھوٹ بھی بولو گے نا, مال نہیں دیا تمہیں پیسے واپس دے دے گا. اس سچ کی برکت نے آج ان کو کروڑا پتی بنا دیا. اس یتیم بچے کو جو کسی کا شاگردی کرتا تھا کچی گلی کے اندر, ایمانداری کی وجہ سے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے مال بیچیں گے تو مال نہیں بکے گا. ایسا نہیں ہے, یہ ہمیں لگتا ہے. کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس جگہ سے سودا لوگے تو پورا ملے گا اور اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. اور اگر مال کم بھی ہوگا تو گھر میں سکون ہوگا, رات کو چین کی نیند سو گے, بیماریوں سے بچو گے. اللہ تعالیٰ اس رزق میں اتنی برکت پیدا کر دے گا کہ دل میں قناعت پیدا ہو جائے گی, سکون آ جائے گا. آپ نے دیکھا ہے نا کراچی میں ٹائم میڈیکوز ہے, ہر آدمی جا کے وہاں سے دوائی لینے کی فکر کرتا ہے کہ ایک نمبر دوائی ملے گی. وہ ڈسکاؤنٹ بھی کم دیتا ہے, وہاں لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے, جانے کا بھی خرچہ دینا پڑتا ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں وہاں سے دوائی لیں گے. کیوں؟ دوائی ایک نمبر ملتی ہے. فلاں سبزی والا ہے, فلاں پھل والا ہے, وہ مہنگا دیتا ہے لیکن پورا دیتا ہے. اس کے پھل میں برکت ہوتی ہے, کفایت کر جاتے ہیں ہمارے گھر میں. دوسرے سے لیتے ہیں ختم ہو جاتا ہے, پورا نہیں ہوتا. کیونکہ وہ ایماندار آدمی ہے, آپ اس کو اوپر بھی دیتے ہو پیسے کہ یار اس سے لینا ہے, اس کو میں کہوں بھی نا یہ مال پھل خراب آ گیا واپس لے لو, واپس لے لیتا ہے وہ. یہ اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. تو یہ کچھ طریقے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی شریعت نے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان کے رزق میں, اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.